السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، میرا اس تعلق سے آپ سے پہلا سوال کہ اس گناہ کا شمار کس لیول پر ہوتا ہے؟ مطلب یہ بہت بڑا گناہ ہے یا ٹھیک ہے، مطلب گناہ چھوٹا گناہ ہے، یا کس لیول پر اس کا شمار ہوتا ہے اس گناہ کا؟ سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھیں۔ اگر ہم کسی گناہ کو چھوٹا اور بڑا سمجھتے ہیں تو بہت سی دفعہ یہاں سے ہمارا جو نفس ہے وہ کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے آپ یوں سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل معروف صدقہ، ہر بھلا کام نیکی، ہر بھلا کام۔ اس کی میں مثال دوں گا آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک گناہ گار شخص تھا، کہیں جا رہا تھا، راستے میں اسے پیاس لگی، ایک تلاش کیا، اس نے کنواں نظر آیا اسے، اس کنویں میں ڈول، آپ سمجھتے ہوں گے ڈول ہوتا ہے، ڈول نہیں تھا، بیچارہ وہ خود کنویں میں اترا، کنویں میں اتر کر گہرائی میں اتر کر اس نے پانی پیا اور واپس سے کنواں جو اس میں سیڑھیاں ہوتی ہیں چڑھ کر واپس اوپر آیا۔ جب وہ واپس اوپر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا کنویں کے پاس کی گیلی مٹی چاٹ رہا تھا۔ اس کے دل میں رحم آ گیا کہ جیسے پیاس کی شدت مجھے تھی، اس بے زبان مخلوق کو بھی پیاس کی ویسی ہی شدت ہے، اور اس شدت کی وجہ سے وہ گیلی مٹی چاٹنے پر مجبور ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کے دل میں رحم ڈالا، وہ واپس سے کنویں میں اترا۔ اس زمانے میں چمڑے کے موزے ہوتے تھے، آج بھی ملتے ہیں۔ اس نے اپنے موزے میں پانی بھرا اور موزہ دانت میں پکڑا، دونوں ہاتھوں سے پھر وہ سیڑھیاں پکڑ کر اوپر آیا اور کتے کو پانی پلایا۔ آپ دیکھیے اس کا کتے کو پانی پلانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے اسے بخش دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو کیا اس طرح سے کتوں اور جانوروں کے ساتھ اچھا کرنے پر ہم کو اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا کسی بھی جاندار کے ساتھ آپ نیکی کریں تو اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ اس بندے نے کتے کو پانی پلایا۔ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ کتا نجس ہے، اس کو پالو مت، دوسری طرف اسی کتے کو پانی پلانے پر آپ کو بخش بھی دیا جاتا ہے۔ تو معنی یہ ہوا اس کا کہ ہمارے یہاں پر اصل جو ہماری شریعت آپ کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ آپ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہو سکتا ہے وہی نیکی آپ کی بڑی بڑی نیکیوں سے زیادہ اللہ عز و جل کے یہاں بڑی بن جائے۔ اب بالکل اس کا اپوزٹ، کسی بھی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ گناہ جسے آپ چھوٹا سمجھ رہے ہوں وہ بڑے بڑے گناہوں کا سبب بن جائے، اور نتیجے میں آپ اللہ عافیت میں رکھے اللہ عز و جل کے عذاب کے آپ اللہ نہ کرے مستحق بن جائیں۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ بلی ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، سڑکوں پر دوڑتی پھرتی ہے، گلیوں میں پائی جاتی ہے۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بار کچھ ہوا کہ وہ بلی سے عورت کو غصہ آ گیا، اس عورت نے اس بلی کو باندھ دیا۔ اب بلی پریشان رہی، چیختی چلاتی رہی، اس عورت کو رحم نہیں آیا، اس نے اس کو چھوڑا نہیں، آزاد نہیں کیا، اور بلی بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ بلی ہے نا، ہمارا تو کوئی قانون نہیں ہے کہ میں ایک بلی کو مار دوں تو مجھے کوئی سزا دینے والا نہیں ہے، یعنی گویا قانون کی نظروں میں یہ جرم ہے یا نہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ لیکن اللہ عز و جل کی نظروں میں ایک بہت بڑا جرم تھا، اتنا بڑا جرم تھا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اس سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی گناہ کے چھوٹے اور بڑے ہونے کا تصور ہی نہ کریں، آپ گناہ کے گناہ ہونے کا احساس کریں اور نیکی کے نیکی ہونے کا احساس کریں۔ اگر یہ احساس آپ کے یہاں آیا کہ یہ نیکی ہے اور نیکی میرے رب کی عبادت ہے، میرا رب اسے پسند کرتا ہے، انشاءاللہ آپ ترقی کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جائیں گے۔ اور اگر یہ سوچا آپ نے کہ یہ گناہ ہے، گناہ میرے رب کو ناپسند ہے، میرا رب اس سے ناراض ہوتا ہے اور گناہ کرنے والے بندے کو اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے، اب کیا ہوگا؟ گناہ کی ہولناکی یا گناہ سے نفرت آپ کے دل میں آتی چلی جائے گی اور آپ ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑتے چلے جائیں گے۔ یہ بات سمجھ میں اگر آئی تو اب سمجھیں، اگر آپ نے نیکی کو ڈیوائیڈ کیا چھوٹی بڑی تو آپ بہت سی نیکیوں سے خود ہی محروم ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے گناہ کو ڈیوائیڈ کیا چھوٹا بڑا تو آپ بہت سے گناہ خود بھی کرتے چلے جائیں گے۔ ارے چھوٹا تو ہے، کروں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات سنیے، بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن وہی گناہ اگر 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 10، 10 سے 100 بار، یعنی بار بار کئی بار کیے جائیں تو پھر کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ اور اب یاد سے یاد رکھیے کہ ایک آدمی جو پون دیکھ رہا ہے، 1 منٹ تک وہ چھوٹا رہا،
جی اگلے منٹ تک تو بڑا ہوا. جی جی ایک بار دیکھا چھوٹا تھا, 2 بار 10 بار دیکھا تو بڑا ہوا نا. جان بوجھ کر تو دیکھتا ہے. جی ہاں, تو جان لیجئے بڑے گناہ کا ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ وہ چھوٹا گناہ جسے بار بار کیا جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اپنے جسم پر یا اپنے آس پاس اپنے ماحول پر, اس کی وجہ سے بھی گناہ کی شدت اور ہولناکی بڑھتی. نہیں سمجھے شیخ. ایک گناہ وہ ہے کہ جو میں نے کیا مجھ تک رہا اور بات ختم ہو گئی, لیکن ایک گناہ وہ ہے کہ جس کا اثر میرے دل پر, میرے دماغ پر پڑتا ہے. میرے دل میں اس کو لے کر اور زیادہ شہوت بڑھتی ہے, میرے دماغ میں اس کو لے کر خیالات آتے ہیں, اور پھر اس گناہ کو میں دوسروں تک پہنچاتا ہوں. یا تو اپنے کسی دوست سے کہتا ہوں ارے دیکھ مزہ آتا ہے, جی شیئر کر دیا, یا تو آپ بڑا ہوا نا, میں نے اس کو بھی گناہ میں مبتلا کیا. یا تو میں کسی کو شیئر نہیں کرتا لیکن وہ عمل کر بیٹھتا ہوں تنہائی میں, جس کی وجہ سے اب کیا ہوا, وہ گناہ بڑا ہوتا چلا گیا. جیسے کوئی بیماری ہوتی ہے, جیسے کہ ایک بیماری یہ ہے کہ ایک بندہ بیمار ہے, وہ اچھا ہو گیا, لیکن ایک بیماری ایسی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائیا اس کو آپ اندر رکھو, اس کو باہر نہیں آنے دینا, اس کی بیماری کہیں دوسروں کو نہ لگ جائے. تو اب دونوں بیماریاں ہی ہیں. ایک بیماری وہ ہے جو کسی کو لگنے والی نہیں تھی, اس آدمی کی حد تک تھی, اور ایک بیماری وہ ہے جو دونوں کو لگ گئی, دونوں کو اللہ عز و جل نے سبب بنایا, اس کی وجہ سے دوسرے کو لگ گئی. اس میں سے بیمار دونوں ہیں, لیکن کون سا بیمار ایسا ہے جس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے؟ دوسرا والا, کیونکہ اس کی بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے. تو یہ جو پورنوگرافی ہے یا پورن کی شہوت اور شوق ہے, یہ ایسا گناہ ہے جس کو ہم کبھی بھی چھوٹے گناہ کی کیٹیگری میں نہیں رکھ سکتے. اور کافی تفصیل سے میں نے سمجھایا, جس سے آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی ہوگی کہ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے, بڑے گناہ میں شمار ہوتا ہے. آپ سوچیے نا, ہماری آنکھیں, ہمارے کان, ہمارا دل, ہمارا دماغ, ہمارا نفس, اور پھر اس کے بعد اگر عمل اللہ نہ کرے اگر عمل کر لیں تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں انوالو ہو رہی ہیں اس گناہ میں. اللہ کی نافرمانی سب سے بڑی چیز ہو گئی ہے اس میں, کہ بھائی نافرمانی کر رہے ہو اللہ کی. یہ ساری چیزیں انوالو ہو رہی ہیں, تو ان ساری چیزوں کا مل کر کسی گناہ کو کرنا چھوٹا گناہ تو نہیں ہو سکتا, بڑا گناہ میں آئے گا. اور تفصیل میں نے بتائی, اس لیے آپ اس کو آپ بڑے گناہ کی کیٹیگری میں ہی رکھیے, چھوٹے گناہ کی کیٹیگری میں رکھ کر آپ اس کی خطرناکی کو کم نہ کریں.